الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات سے پرہیز کرنا اسلام کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی ہے۔ شبہات کا مطلب کیا ہوا؟ کچھ چیزیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے کلیئر انداز میں حلال کہا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ حلال اور حرام کے بیچ ایک مرحلہ آتا ہے بیچ کا، جس کا حکم سب لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، خاص لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اہل علم کو معلوم ہوتا ہے۔ تو حلال اور حرام کے بیچ جو مرحلہ ہے، جو شبہ میں ڈالنے والی چیز ہے، اس کے بارے میں ہماری شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اس شبہ میں ڈالنے والی چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ حلال بالکل واضح ہے اور حرام بالکل واضح ہے۔ وبینہما مشتبہات، ان حلال اور حرام کے بیچ کچھ چیزیں ہیں جو شبہ میں ڈالنے والی ہیں۔ ان شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کے بارے میں ہماری شریعت کا کیا موقف ہے؟ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی اس شبہ میں ڈالنے والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ اپنے دین کو بچا لیتا ہے اور اپنی عزت کو بچا لیتا ہے۔ دین کو اس لیے بچا لیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو شبہ میں ڈالنے والی چیز تھی حرمت میں داخل کر دے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ اس کے دین کا نقصان ہوتا، اور اپنی عزت کو بچا لیا اس لیے کہ وہ چیز ہی شبہ میں ڈالنے والی ہے، یعنی لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہے، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، تو لوگ اس کو بری نظر سے دیکھیں گے اس شبہ میں ڈالنے والی چیز کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اگر وہ اس شبہ میں ڈالنے والی چیز کا ارتکاب نہیں کرتا ہے تو کیا ہوگا کہ لوگوں کی نظر میں وہ اچھا سمجھا جائے گا، تو اس طریقے سے اس کا دین بھی محفوظ ہو گیا اور اس کی عزت بھی محفوظ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی اس شبہ میں ڈالنے والی چیز کا ارتکاب کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اپنی بکریاں چرا رہا ہے ایسے چراگاہ میں جہاں پر ممنوع چراگاہ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی بکریاں چرا رہا ہے ممنوع چراگاہ کے قریب میں، تو اس کی بکریاں اس چراگاہ میں بھی منہ ڈال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سن لو کہ ہر بادشاہ کا ایک مخصوص چراگاہ ہوتا ہے جس میں دوسروں کی بکریوں کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، یا دوسرے جانوروں کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اللہ رب العالمین کے لیے بھی ایک مخصوص چراگاہ ہے، اور اللہ کی جو چراگاہ ہے وہ دراصل اللہ کے محارم ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے لیے چراگاہ ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے۔ حلال اور حرام کے بیچ شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، اس شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کے بارے میں ہماری شریعت نے یہ کہا کہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے تمہارا دین بھی بچا رہے گا اور تمہاری عزت بھی بچی رہے گی۔ اور اگر اس شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کا ارتکاب کرو گے تو اس کی حالت ایسے ہو جائے گی جیسے ایک انسان ممنوع چراگاہ کے پاس میں اپنی بکریاں چرا رہا ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ قریب میں ہونے کی وجہ سے بکریاں اس چراگاہ میں بھی منہ ڈال دے، اور اس طریقے سے وہ بادشاہ کا نافرمان بن جائے اور اس کو سزا ملے۔
تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں، ایک انسان اگر اس شبہ والی چیز کے پاس جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حدود کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے گھر کے کسی حصے میں کھجور پڑا ہوا دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی اور آپ کو خواہش تھی کہ وہ کھجور کھا لیں، لیکن آپ نے کہا کہ اگر مجھے شبہ نہ ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کھجور صدقہ کی کھجور ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ تو یہاں پر غور کریں کہ اللہ کے نبی یا اہل بیت پہ صدقہ حرام تھا، ہدیہ ان کے لیے جائز تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا، ڈر لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو کھجور ہے یہ صدقہ کی کھجور ہو۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ بھی سمجھنے کا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جان رہے ہوتے تو جان جاتے نا کہ یہ کھجور کیسی ہے، جانتے یا نہیں جانتے؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، اسی لیے کہا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی کھجور ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کھجور شبہ میں ڈالنے والی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ اور نیکی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، نیکی کے بارے میں کہا البر حسن الخلق، نیکی نام ہے اچھے اخلاق کا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی کیا ہے کہ اپنے دل سے پوچھو، البر مطمئنت الیہ النفس، کہ نیکی یہ ہے کہ جس سے تمہیں سکون ملے، نیکی کا کام کرو تو دل کو سکون ملتا ہے اور نفس اس سے مطمئن ہوتا ہے، دل کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ کیا ہے کہ تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ ناپسند کرو کہ لوگ اسے جان لیں۔ یہاں پر 2 پوائنٹ بیان کیے گئے ہیں گناہ کے لیے، کہ گناہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہارے دل میں کھٹکے یہ کام غلط ہے، دل بولتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اور دوسری پہچان یہ بتائی گئی گناہ کی کہ تم کو ناپسند ہو کہ لوگ جان لیں گے۔ تو گویا کہ گناہ یہ ہے کہ فوراً دل میں کھٹک پیدا ہو اور ہمیں یہ بات پسند نہ ہو کہ اس کام کو لوگ جان لیں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کیا ہے، گناہ ہے۔ اور نیکی یہ ہے کہ دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میسیج دیا ہے کہ گناہ کا جو کام ہوتا ہے، شبہ میں ڈالنے والی جو چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے اور ہمیں پسند نہیں ہوتا ہے کہ لوگ اس کو جان لیں۔ صحیح بخاری کی روایت آتی ہے، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی۔ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کو بھی دودھ پلایا ہے اور عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے جس نے اس بچی سے شادی کی۔ عقبہ کہنے لگے کہ نہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ نے دودھ پلایا ہے اور نہ ہی مجھے پہلے سے کچھ خبر دی گئی، تو میں کیسے مان لوں؟ بالآخر عقبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں یہ قصہ ذکر کیا کہ ایک خاتون ہے جنہوں نے آ کر کے کہا کہ میں نے جس عورت سے شادی کی ہے اس کو اور مجھے اس نے دودھ پلایا ہے، تو میرا کیا معاملہ ہوگا جبکہ میں نے اس سے شادی کر لی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف وقد قیل، کیف وقد قیل، جب یہ کہہ دیا گیا کہ اس عورت نے تجھے اور تیری بیوی کو دودھ پلایا ہے تو اب کیسے تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ رہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب،
جو حرمت نسب سے ثابت ہوتی ہے وہی حرمت رضاعت سے بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن دودھ پینے کی وجہ سے ہو بہو پوری حرمت ایسی ثابت نہیں ہوتی جیسے نسب سے ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کی جو اولاد ہوگی اس سے متاثر ہوگی دودھ پینے کی وجہ سے، لیکن اس کے بھائی بہن متاثر نہیں ہوں گے، اس کے ماں باپ متاثر نہیں ہوں گے، تو اس سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہوگی اس کا اثر اس کے اوپر ضرور ہوگا۔ تو چونکہ اس عورت نے دودھ پیا تھا اور عقبہ نے بھی دودھ پیا تھا اسی عورت کا، تو جب یہ قضیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، شادی نہیں ہو سکتی، لہذا انہوں نے اس سے جدائی اختیار کر لی اور اس لڑکی کی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سمجھنے کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عورت کی گواہی قبول کر لی، تو خاص عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں شریعت نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ ایک عورت کی بھی گواہی وہاں پر چلے گی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک میں ڈالنے والی چیز کو چھوڑ دو اور اسے اختیار کرو جو شک میں ڈالنے والی چیز نہ ہو۔ یہ قاعدہ ہے شریعت کا کہ شک و شبہ سے پرہیز کرو، جہاں پر حلال بالکل واضح ہے اس کو ہم کریں گے، جہاں پر حرام بالکل واضح ہے اس سے ہم بچیں گے، جہاں پر شبہ میں ڈالنے والا معاملہ آ جا رہا ہے اس سے ہم کیا کریں گے؟ خود کو بچائیں گے۔ کیوں بچائیں گے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ شبہ میں ڈالنے والی جو چیز ہے وہ حرام ہو یا حرام تک پہنچا دے، اس لیے شبہ میں ڈالنے والی چیز سے خود کو ہم بچائیں گے۔ ایک عورت کو خبر ملی کہ اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، تو اس نے گھر میں جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کو بجھا دیا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ اس چراغ میں ورثہ بھی شامل ہو چکے۔ ایک عورت کو اپنے شوہر کی وفات کی خبر ملی تو آٹا گوندھ رہی تھی، اس نے اس آٹے کی روٹی پکانے سے اپنے آپ کو دور کر لیا، کہا کہ نہیں، اس آٹے کی روٹی نہیں پکا سکتی۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ اس آٹا میں بھی دوسرے ورثہ شریک ہو چکے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی گھر کا بزرگ وفات پا گیا تو بچے سوچتے ہیں کہ آرام سے جائیداد کی تقسیم کر لیں گے۔ نہیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے ایسا کرنا، کیونکہ آرام سے جائیداد کی تقسیم کرنے کی جو بات آئی ہے، ہوگا کیا کہ اس کے کچھ بچے اس جائیداد سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ بچے محروم رہ جائیں گے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ شبہ کا کھانا وہ کھائیں گے۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ باپ کے مرتے ہی فوراً جائیداد کی تقسیم عمل میں آ جائے۔ تو اس اللہ والی خاتون نے چراغ بجھا دیا اس لیے کہ وہ تیل خریدا ہوا ہے وفات پانے والے کا، اب اس تیل میں بھی سب لوگ شریک ہو چکے ہیں۔ وہ آٹا خریدا ہوا ہے اس وفات پانے والے کا، اس آٹے میں بھی سارے ورثہ شریک ہو چکے ہیں، تو اب کیسے اس دیا کو جلایا جائے، کیسے اس آٹے کی روٹی پکائی جائے؟ تو اس قدر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں بسانے والے ہوتے ہیں، یہی ورع اور اسی شبہات سے پرہیز کو اپنی زندگی کا شعار بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شبہات سے بچائے رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔